الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره الذی معبودا مسجودا مشہودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدري القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آلہ وصحابہ واتباعہ وازواجہ واولادہ واحبابہ واعوانہ وانصارہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین الاکملین الاجملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وبرہانہ الرشید قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک و صلاۃ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یہ آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور ہو اور کوئی تو بات قابل نظر حضور ہو اور محشر میں اے خدا جو ہو سو ہو ذکر رسول پاک کی محفل ضرور ہو ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو زندگی مٹ کے محبت میں دوامی کر لو اور بادشاہی دونوں جہاں کی اگر ہے درکار دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو واجب صد احترام لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر معزز و محترم محتشم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مبارکہ کو قربانی کی دعا کے اندر شامل کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں ہماری 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے کہہ دے تیری یہ 4 چیزیں میرے لیے ہیں۔ حالانکہ وہ 4 چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی امانت ہے۔ اگر ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم اسے اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے قل میرے بندے اس کے باوجود بھی تو اپنی زبان سے کہہ دے پروردگار یہ چیزیں تیرے لیے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ قربانی کی دعا کے ابتدا میں اس کے شروع میں یہ آیہ مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قل میرے بندے کہہ دے ان صلاتی کہ میری نمازیں ونسکی اور میری قربانی ومحیای اور میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں زندہ ہیں، ہم اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں۔ ہم اگر مریں گے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ مر کے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، زندگی بھی اللہ کی ہے۔ نماز پڑھنے آئے ہیں تو کوئی بھی بندہ اس لیے نماز پڑھنے نہیں آیا کہ اس کی گھر کا بجلی کا بل کم آ جائے۔ جو بندہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے وہ کوئی دنیاوی مقصد لے کے نہیں آیا۔ نماز پڑھنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، ہر کوئی اللہ کے لیے نماز پڑھنے آیا ہے۔
جتنے لوگ قربانیاں کریں گے وہ اس لیے قربانی نہیں کریں گے کہ ہمیں کوفتے یا تکے بنانے کے لیے گھر کے اندر گوشت دستیاب آ جائے. جو بھی قربانی کرے گا وہ یہی کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نام سے شروع, اللہ جو سب سے بڑا ہے, یعنی کہ قربانی اللہ کے لیے ہوگی. لیکن قربان جائیے یہاں پہ ہمارے لیے ایک نقطہ ہے, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہماری جو چیزیں اللہ کے لیے ہیں واقعتاً اللہ کے لیے ہیں, ہمارے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ نماز بھی اللہ کے لیے, قربانی بھی اللہ کے لیے, جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے, چاروں چیزیں اللہ کے لیے ہیں. مگر اس کی ہم سے محبت کا عالم یہ ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے میرے بندے اپنی زبان سے تو خود بھی کہہ دے پروردگار یہ تیرے لیے ہے, کیونکہ جب تو اپنی زبان سے کہتا ہے مجھے تیری زبان بھی پسند آ جاتی ہے, تیرا چہرہ بھی پسند آ جاتا ہے. تو معلوم ہوا, دیکھیں نا, ہمیں جس بندے سے محبت ہو وہ اگر ہمیں کہہ دے جی مجھے آپ سے محبت ہے, یوں سمجھ لینا کہ جس سے ہم محبت کرتے وہ ہمیں کہہ دے آئی لو یو, ہم تو خوش ہو جائیں گے. بلکہ میں نے تو دیکھا ہے لڑکوں کو اگر میسج بھی آ جائے نا ہائے, تو وہ بھی کئیوں کو دکھاتے ہیں خوش ہو کہ اس کے ایک دن میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں جی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس نے ہمیں میسج بھیجا ہے HY یا HI ہائے. تو میرے محترم سامعین, بالکل اعلی حاصل قیاس, اس سے بھی زیادہ پاکیزہ تر, اللہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا, اور جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, جب ہم کہتے ہیں پروردگار میری یہ چیزیں تیرے لیے ہیں, تو قربان جائیے وہ ہمارے عملوں پہ ہو سکتا ہے اتنا خوش نہ ہو جتنا ہمارے کہنے پہ وہ خوشی کا اظہار فرما دیتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا 4 چیزیں جس نے اللہ کے لیے 4 کام کر لیے میں اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی گواہی دیتا ہوں. ویسے میں اور آپ کسی کے ایمان کی گواہی نہیں دے سکتے, اسلام کی گواہی دے سکتے ہیں. ایمان اور چیز ہے, اسلام اور چیز. اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے, ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ. اسلام کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ, اور دلوں کی حالت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تبھی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضور نے ہمیں منع فرما دیا کہ کسی کے مسلمان ہونے کی گواہی ضرور دو اگر مسلمانوں والے کام وہ کرتا نظر آئے, نماز پڑھے, اذان دے, مسلمانوں والے کام کرے تو اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو, مگر مومن ہونے کی گواہی نہ دو, کیونکہ ایمان دل کا معاملہ ہے اور یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے, تیسرے کو اس میں دخل ہونے کی اجازت نہیں. تو نہ ہم کسی کا انکار کر سکتے ہیں کہ یہ مومن نہیں, نہ کسی کا اقرار کر سکتے ہیں کہ یہ مومن ہے, مگر حضور کا معاملہ اس سے جدا ہے. حضور نے فرمایا میرے جس امتی نے زندگی میں 4 کام اللہ کے لیے کیے میں اس کے مومن ہونے کی گواہی دیتا ہوں. اور وہ 4 کام کیا ہیں؟ کہنے میں آسان ہیں, کرنے میں بہت مشکل. اور وہ 4 کام کیا ہیں؟ پہلا کام حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ. حضور نے فرمایا اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے, اگر دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے, اگر کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے, اگر کسی کو نہ دے تو وہ بھی اللہ کے لیے نہ دے. سرکار نے فرمایا جس نے یہ 4 کام زندگی میں صرف اللہ کے لیے کیے فقد استکمل الایمان, 1,24,000 نبیوں کا ایمان گواہی دے رہا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا میں اس کے مومن کامل ہونے کی گواہی دیتا ہوں جو یہ 4 کام اللہ کے لیے کر لے. آپ ذرا سوچیں نا, اللہ کے گھر میں بیٹھ اپنے سارے دوستوں کو اپنے ذہن کے سامنے, آنکھوں کے سامنے لے آئے. کتنے ہیں جن کے ساتھ ہم نے دوستی اللہ کے لیے رکھی؟ یعنی کہ اللہ کے لیے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, حافظ قرآن ہیں, قاری قرآن ہیں, عالم دین ہیں, پیر فقیر ہیں, صحیح اصلی جینون اصلی پیر فقیر ہیں. کتنے ہیں جن کے ساتھ ہم نے دوستی ان کی نیکی, تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے رکھی؟ جن سے آپ ناراض ہیں ان کو بھی ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے. کتنے ہیں جن سے ہم اللہ کی وجہ سے ناراض ہیں؟ شاید ایک بھی نہیں. بعض سے ہم اس لیے ناراض ہیں کہ ہماری فلاں خوشی پہ نہیں پہنچ سکے, فلاں غمی پہ نہیں آ سکے.
بعض سے ہم ناراض ہیں کسی دنیا داری کے معاملے کی وجہ سے، مگر ایسا کوئی خال ہی ہوگا جس سے ہم ناراض ہوں تو صرف اللہ کے لیے ہو، جن سے ہم دوستی رکھیں تو صرف اللہ کے لیے رکھیں، دیں تو اللہ کے لیے دیں، نہ دیں تو اللہ کے لیے نہ دیں۔ قیامت کے دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ 30واں سپارہ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، حضرت اسرافیل قیامت کے دن پھونک ماریں گے، سارے مر جائیں گے، جتنے لوگ زندہ ہوں گے مر جائیں گے، پھر دوبارہ پھونک ماریں گے، پھر جتنے مرے ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے اس دن تک سارے زندہ ہو جائیں گے۔ قربان جائیے اس رب کے بنائے ہوئے ایک فرشتے کی پھونک پہ، ایسا دم کون کر سکتا ہے؟ حضرت اسرافیل ایک پھونک ماریں گے تو جتنے بھی مرے ہوں گے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ میں جملہ کہوں گا، اگر سمجھ آ جائے تو آپ سبحان اللہ ضرور کہیے۔ جب ایک فرشتے کی پھونک کے اندر شفا کا عالم یہ ہے کہ سارے مردے زندہ ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب محمد عربی کی پھونک کے اندر کتنی شفا رکھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ نے فرمایا جب یہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام دوبارہ پھونک ماریں گے، سارے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت شروع ہوگی، تو حال کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم زندہ ہو کے دوسرے سے گلے مل رہے ہوں گے اور مصافحے کر رہے ہوں گے تو خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے، نہیں، جیسے ہی زندہ ہوں گے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی، بندہ زندہ ہو کے اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا تو ادھر بھاگنا شروع کر دے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اولاد زندہ ہو کے ماں باپ کو دیکھے گی تو وہ مخالف سمت بھاگنا شروع کر دے گی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، شوہر زندہ ہو کے اپنے بیوی بچوں کو دیکھے گا تو وہ اور طرف بھاگنا شروع ہو جائے گا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، بندہ اپنے گھر سے بھاگنا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت اتنی شدید ہے، اتنی سخت ہے کہ قیامت کی ابتدا ہوگی تو ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو سینے سے جدا کرے گی، اور یہ نہیں کہ آرام سے ایک طرف رکھے گی، زمین کے اوپر اسے سختی سے مارے گی اور ایک طرف بھاگنا شروع کر دے گی۔ قیامت اتنی سخت ہوگی، یعنی کہ ماں اولاد کے کام نہیں آئے گی، اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئے گی، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جگری دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، مگر یہاں بھی اللہ نے فرمایا الا المتقین، ایک تعلق ایسا ہے جو قیامت کے دن بھی فائدہ دے گا، اور وہ ایک تعلق ایسا ہوگا بندہ ڈھونڈ رہا ہوگا کون ہے جس نے میرے ساتھ وہ تعلق رکھا تھا، اور بندہ اسے قیامت کے دن بھی بچائے گا، فائدہ پہنچائے گا، اور وہ کون سا تعلق ہے؟ اللہ نے فرمایا الا المتقین، دنیا میں رہ کے جنہوں نے نیکوں کے ساتھ پرہیزگاروں کے ساتھ تعلق رکھا ہوگا، یہ میرے نیک اور پرہیزگار بندے قیامت کے دن بھی اپنے تعلق داروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے۔ آئیے آج سے ہی کچھ ایسے دوست بنا لیں جو قیامت کے دن کام آئیں۔ ویسے تو دیکھیے نا، ہر ڈاکٹر کا دوست ہے، کیونکہ فیلڈ ایک، وکیل کا دوست ہے کیونکہ دونوں نے کچہری میں 8 گھنٹے اکٹھے گزارنے، تاجر کا دوست ہے کہ انہیں پتہ ہے صبح ہم نے آ کے دکانوں کے شٹر اٹھانے ہیں تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا ہے، رات کو شٹر گرانے ہیں تو چہرے دیکھ کے رخصت ہوں، اتنے گھنٹے ہم نے اکٹھا رہنا۔ مولوی کا دوست ہے کیونکہ شعبہ ایک ہے۔ آئیے آج سے کچھ دوست ایسے بنانا شروع کر دیں جو قیامت کے دن ہمیں کام آئے، یعنی کہ قیامت کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اس پیمانے کے اوپر کچھ ایسے دوست بنائیں جن کے ساتھ آپ کی دوستی کی صرف ایک وجہ ہو، اور وہ وجہ یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کا نمازی۔ کچھ ایسے دوست بنائیں جن کے ساتھ دوستی کی وجہ یہ ہو کہ انہوں نے چہرے کے اوپر سنت رسول رکھی ہوئی۔ کچھ ایسے دوست بنائیں جو قرآن کے حافظ ہوں، قاری ہوں، اور قربان جائیے جو نیک لوگوں کی دوستی ہے دنیا میں بھی کام آتی ہے، قیامت کے دن بھی، بلکہ جنازے والے دن سے کام آتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی،
حضور نے فرمایا جس کے جنازے میں 40 نیک مومن مسلمان آ کے کھڑے ہو جائیں، اللہ ان 40 مومنوں کی وجہ سے مرنے والے کو بخش کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو چیز اللہ کے لیے ہو وہ فائدہ دیتی ہے، دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے قربانی کا جانور تو نے خریدا، اتنے دن اس کی حفاظت کی، اس کی دیکھ بھال کی، مہندی سے اس کے جسم کے اوپر مختلف نقش و نگار بھی بناتا رہا، اس کے گلے میں ہار بھی ڈالتا رہا، گھنگرو بھی باندھتا رہا، آج قربانی کرنے کا وقت آ گیا ہے، میرے بندے صرف اپنی زبان سے کہہ دے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میری نمازیں بھی تیرے لیے، میری قربانیاں بھی تیرے لیے، میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے، اس لیے کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اگر ہم دل سے یہ بات کہیں تو دل سے نکلی ہوئی جو بات ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آئے، عمل کے اوپر اتنا ثواب نہ ملے جتنا اللہ دل سے نکلی ہوئی بات کے اوپر اجر و ثواب کا تحفہ عطا فرما دیتا ہے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں شکوہ اور جواب شکوہ میں؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، یعنی کہ اس کے پر نہیں ہوتے، پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق نکلا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ علامہ اقبال کے ان 6 شعروں کو اگر میں ایک جملے میں بیان کروں تو وہ ایک جملہ یہ ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں جو بات یہاں سے نکلتی ہے وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے اور عرش الہی کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ جب ایک دفعہ کہتا ہے لفظ اللہ، بشرطے کہ یہاں سے کہے اللہ قد تزلزلت العرش، اللہ کا عرش ایسے کانپنا شروع کر دیتا۔ اللہ اپنے عرش سے پوچھتا ہے میرے عرش تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے پروردگار تیرا ایک بندہ زمین کے اوپر تکلیف میں ہے، اس نے تجھے پکارا ہے، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم جب تک اسے سکون نہیں آتا تب تک مجھے بھی سکون نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا بندہ ایک دفعہ کہتا ہے اللہ، اللہ 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تیرے پاس حاضر ہوں، میں تیرے پاس موجود ہوں، تیرے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے بولنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ نے زندگی پر یہی ثابت کیا ہے یا اللہ سب کچھ تیرے لیے۔ فرشتہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اس نے اللہ کا ذکر کیا، آپ کو پسند آیا، آپ نے فرمایا ایک دفعہ اور کر دیں، اس نے کہا نہیں، وہ میں نے اپنی مرضی سے کرنا تھا کر دیا، اب دوبارہ اگر آپ نے کروانا ہے تو کچھ دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کیا لے گا؟ انہوں نے کہا سارے اونٹ اور بکریاں مجھے دے دیں، جتنا مال ہے سارا مجھے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سب اللہ کے لیے ہے، تو لے جا، ذرا ایک دفعہ پھر سنا۔ اس نے سنایا، آپ نے سنا، وہ مال لے کے چل پڑا، ابراہیم علیہ السلام پھر پیچھے وہ کہتا ہے اب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دفعہ پھر سنا دے، اللہ کا ذکر دوبارہ سنا دے۔ تو بعض چیزیں پسند آ جائیں، جس طرح میں کوئی شعر کہتا ہوں تو آپ میں سے بہت سے دوست رہتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں جی دوبارہ ذرا سنا دیں، لکھ کے دے دیں، کیونکہ وہ دل کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا ذرا دوبارہ سنا دے، اس نے کہا ابھی تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں باقی رہا، اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا اس مال کو سنبھالنے کے لیے تجھے ایک نوکر کی ضرورت ہوگی، وہ مجھے رکھ لے، کہ میرا مال بھی اللہ کے لیے تھا، میں بھی اللہ کے لیے ہوں، تو دوبارہ سنا دے۔ اس نے دوبارہ سنایا، آپ نے فرمایا چل آپ بتا کیا کرنا ہے، کدھر لے کے جانا ہے مال؟ اس نے کہا میں کوئی مال لینے والا نہیں، اللہ تجھے آزما رہا تھا، اور ابراہیم تیرا یہ کہنا اللہ کو پسند آیا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے مصر سے اٹھایا، آپ سوچئے ایک بندہ سوئٹزرلینڈ جیسے پرسکون ملک میں فیملی سمیت
کئی پشتوں سے آباد ہو اور آپ اسے جا کے کہیں جی یہاں سے اٹھو، اور سندھ کے تھر کے ریگستان میں جہاں پہ درخت بھی اتنے ہوتے ہیں، درختوں کے نیچے سایہ بھی بڑا باریک اور ہلکا سا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے آباد ہو جاؤ، اس بندے کے لیے قیامت ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام مصر جیسے سرسبز و شاداب خطے میں ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے، بیوی بچوں سمیت نسل در نسل وہاں کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا ادھر سے نکل، عرض کی پروردگار سب کچھ تیرے لیے ہے، میں تیار۔ یا اللہ کدھر جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ بیاب و گیا خطہ جہاں پہ سیاہ چٹانیں ہیں ادھر پہنچ۔ عرض کی پروردگار سب کچھ تیرے لیے ہے، میں پہنچنے کے لیے تیار۔ پہنچ گئے، اگلا دن ہوا، مولا اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا بیوی بچے کو یہاں پہ چھوڑ کے واپس روانہ ہو جا۔ پروردگار بیوی بھی تیرے لیے ہے، بچہ بھی تیرے لیے ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے، تیری ہی امانتیں ہیں، یا اللہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ جب بھی آزمائش آئی، جب بھی امتحان آئی، ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ آگ میں جانے کا وقت آیا، یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ بڑے بڑے فرشتے سامنے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا خلو بینی و بین خلیلی، فرشتوں میرے اور میرے رب کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم 100/100 نمبر لینے والے ہیں۔ جانتا ہے وہ رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، ہم وہ نہیں جو بچانے کو ترجیح دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، سب کچھ میرے لیے تھا، میں نے ابراہیم کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیا۔ خلیل، بیسٹ فرینڈ بھی اس کا صحیح ترجمہ نہیں، یہ سمجھانے کے لیے میں نے کر دی۔ ویسے تو عربی میں دوست کو حبیب کہتے ہیں، یا حبیبی، اے میرے دوست، وہ حبیب کہتے ہیں، صدیق بھی کہتے ہیں، صدیقی، مگر اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اب خلیل کا کیا ترجمہ کر کے بتاؤں؟ اگر میں کہوں خاص الخاص دوست تو یہ بھی پورا ترجمہ نہیں۔ بیسٹ فرینڈ بچوں کو سمجھ آ جائے گی، یہ اس سے بھی اگلی ڈگری ہے، خلیل بیسٹ فرینڈ سے بھی اگلی۔ ہاں علماء عرب نے یہ لکھا ہے کہ خلیل اسے کہتے ہیں جو دوستی اتنی گہری ہو جائے کہ اپنے اور اس کے مال میں کوئی فرق نہ ہو، جو اس کا ہو سارا اس کا ہو جائے جو اس کا ہے، وہ کہتے یا اللہ یہ سارا تیرے لیے ہے، اور آگے اللہ کہے جو کچھ میرے پاس ہے وہ سارا تیرے لیے ہے۔ جب یہاں تک پہنچ جائے تو اسے کہتے ہیں اللہ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل بن گئے، یعنی کہ ایسا دوست جس سے آگے کوئی دوست نہ ہو اسے خلیل کہا جاتا۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کے مابین میرا اور تیرا والی دونوں لفظ ختم ہو جائیں کہ یہ میرا ہے وہ تیرا ہے، نہیں۔ آپ کو پتہ ہے دو بھائیوں میں بھی یہ لفظ باقی رہتا ہے مرتے دم، اتنا میرا ہے اتنا تیرا۔ یہ ماں باپ مکان چھوڑ کے گئے، یہ میرا ہے وہ تیرا ہے، اتنا میرا ہے اتنا تیرا ہے، اتنی زمین تیری ہے اتنی میری۔ یہ میرا تیرا سگے بھائیوں سے بھی ختم نہیں ہوتا، اور جب دو دوستوں کے درمیان سے میرا تیرا ختم ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو اپنا وہ والا خلیل بنا دیا۔ حضرت شیخ محمود حجازی رحمۃ اللہ علیہ المجالس السنیہ کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں حضرت جرجیس علیہ السلام کے زمانے کا۔ حضرت جرجیس بہت بڑے ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ لوگوں کو سجدے کرواتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں، معبود ہوں، بارشیں میں برساتا ہوں، فصلیں میں اگاتا ہوں، اولاد میں دیتا ہوں، مجھ سے مانگو، مجھے سجدہ کر۔ لوگ پھر اسے سجدہ کرتے تھے۔ اس کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش بند ہوگی، قحط سالی ہوگی۔ اب جب قحط سالی ہوئی تو لوگ بارش کے لیے ترسے اور تڑپے، اس بادشاہ کے پاس آئے اور لوگوں نے اسے کہا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تجھے سجدے کرتے ہیں، اب ہمیں بارش کی ضرورت ہے، ہمارے اوپر بارشیں برسا۔ اور یہ تو آج بھی سائنس اتنی ترقی نہیں کر سکی کہ وہ اللہ کی بارش جیسی بارش برسا سکے۔
اچھا میں کہتا ہوں اگر کسی کو اللہ کی ذات کی سمجھ نہ آئے وہ صرف ہوا کے اوپر غور کرے. یہ جو ہوا چلتی ہے وہ ٹیکنالوجی ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہو سکی جو دنیا میں ہوا چلا سکے. وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام سمندروں کی جبیں پہ ابھارتا ہے شکن. یہ خدا کی قدرت کا عجیب نمونہ ہے ہوا. پتہ نہیں وہ کہاں سے چلتی ہے اور حرکت کے اندر آتی ہے اور سمندر جیسی طاقتور چیز کے پانی کو بھی کہیں کہیں گز اوپر اٹھا دیتی. ہوا اللہ کی قدرت کا عجیب نمونہ ہے. پھر اسی طرح بارش ہے. اب بارشیں تو اللہ ہی برسا سکتا ہے. لوگ اس بادشاہ کے پاس نے کہا بارش برسا, انہوں نے کہا کاغذ اور قلم لاؤ بارش برسے. اسے کاغذ اور قلم دیا گیا. اس نے اس کاغذ کے اوپر خط لکھا حضرت جرجیس کی طرف اور کہا کہ یہ خط اللہ کو پہنچا دے, اپنے رب کو میرا یہ خط پہنچا دے. خط کے اوپر کیا لکھا؟ یا جرجیس قر ربک, اے جرجیس اپنے رب سے کہے ان یاتینا بمطر والا اذیتہ اذیۃ یسمع سائر البشر, کہ اپنے رب سے کہے کہ ہمارے اوپر بارش برسا, اور اگر اس نے ہمارے اوپر بارش نہ برسائی تو میں اس کو وہ اذیت دوں گا کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ میں تیرے رب کو تکلیفیں اور اذیتیں دے رہا. حضرت جرجیس کے پاس یہ خط پہنچا تو آپ کی تو ہنسی چھوٹ گئی. آپ نے کہا اس کی کیا حیثیت اور کیا اوقات اور کیا مجال کہ یہ اللہ کو اذیتیں دے. آپ نے خط ایک طرف رکھ. تھوڑی دیر کے بعد وحی نازل ہوئی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے. آپ نے پوچھا کس لیے آیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرا ایک خط تیرے پاس ہے وہ میرے حوالے کر دے. اے جرجیس میرے نام کا ایک خط تیری طرف آیا ہے وہ تو میرے تک پہنچا دے. تو حضرت جبریل نے کہا کہ میں وہ خط لینے کے لیے آیا ہوں. جبریل علیہ السلام نے وہ خط لیا, واپس گئے اور پھر واپس آئے. اللہ نے فرمایا جرجیس اس بادشاہ سے پوچھ وہ مجھے کیسے تکلیف دے سکتا ہے, میں رب کائنات ہوں, میں وحدہ لا شریک ہوں, علی کل شیء قدیر ہوں, میرے برابر کسی میں طاقت ہی نہیں, پوری دنیا میرے سامنے مکھی اور مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی, وہ مجھے تکلیفیں دے گا, کیسے تکلیف دے سکتا ہے, اس سے ذرا پوچھ. حضرت جرجیس نے پوچھا بادشاہ سلامت اللہ کو کیسے تکلیفیں دیں؟ اس نے کہا میں اللہ کو اس طرح تکلیف دوں گا آذیتہ باذیۃ اولیائہ, میں اس کے دوستوں کو تکلیفیں دوں گا, اور جب دوست کو تکلیف پہنچے تو سچے دوست کو بھی تکلیف ہوتی ہے, تو میں اس کے دوستوں کو تنگ کروں گا, اگر بارش نہ برسی انہیں ستاؤں گا, انہیں تکلیفیں دوں گا, انہیں اذیتیں دوں گا. حضرت جرجیس نے آ کے اللہ کو بتایا پروردگار وہ یہ بات کہتا ہے. اللہ نے فرمایا اسے جا کے کہہ دے میرے دوستوں کو تنگ نہیں کرنا, بارش برس جائے گی. میں اپنے دوستوں کو تنگ ہوتا دیکھ نہیں سکتا, تو لہٰذا اسے کہنا کہ میرے دوستوں کو تنگ نہیں کرنا, بارش برسے. اور پھر بارش برسی اور بے تحاشا بارش برسی, جتنی ان کو ضرورت تھی اتنی برسات ہوئی. حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا اب تو اس بادشاہ کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا ہوگا, اب تو اس کی اکڑ اور زیادہ ہوگی, سینہ چوڑا ہو گیا ہوگا, اب یہ اور سرکشیاں کرے گا اور باغیانہ پن زیادہ ہو جائے گا. اگر جیسے ہی بارش ختم ہوئی وہ بادشاہ حضرت جرجیس علیہ السلام کے در پہ حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اس رب کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اس کے سچے بندوں میں شامل کر دیجیے. حضرت جرجیس بڑے حیران ہوئے. آپ نے کہا کہ تجھے تو اور زیادہ اکڑ جانا چاہیے تھا کہ تیری دھمکی کی وجہ سے بارش نازل ہو گئی, وہ دھمکی جو تو نے اللہ کو دی, مگر تو کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا. اور نے کہا صرف کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی ہے, جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس سے بھی توبہ طائب ہو گیا ہوں, جتنے میں نے لوگوں سے سجدے کروائے اس سے بھی لوگوں سے بھی معافیہ مانگتا ہوں, اللہ سے بھی معافیہ مانگ رہا ہوں, سچے دل سے کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے پوچھا کس وجہ سے تو کلمہ پڑھ رہا ہے, حالانکہ بارش تو برس گئی. اور جگہ مجھے ایک سوچ اور فکر نے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا, اور وہ سوچ اور فکر یہ ہے من یحسن الی عدوہ لاجل اولیائہ. اے جرجیس میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جو رب اپنے دوستوں کی خاطر دشمنوں پہ مہربان ہو سکتا ہے وہ اپنے دوستوں پہ کتنا مہربان ہو.
دوستاں را کجا کنی محروم آن کے بعد دشمنا نظرداری. شیخ سعدی فرماتے ہیں سوچو جو دشمنوں پہ اتنا مہربان ہے وہ دوستوں پہ کتنا مہربان ہوگا. اور میں آپ سے کہوں گا آپ ذرا سوچئے ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا، ہر بندہ گناہ گار ہے. دیکھیں گناہوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول گناہوں سے پاک ہے، اہل بیت اطہار کو صحابہ کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا. باقی تو ہم سب گناہوں سے لتھڑے ہوئے، سر تا پا گناہوں کے اندر غرق ہے. اور ہر بندے کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں اور اس سے چھوٹا کوئی نیکوکار نہیں ہے. وہ نیکی میں سب سے کم ہے، گناہوں میں سب سے زیادہ ہے. ہم سارے گناہ گار ہیں. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں اتنے گناہ گار ہو کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے ہیں، دانت ٹوٹ گئے ہیں، منہ میں دانت باقی نہیں رہے، زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی، مگر پھر بھی وہ انعامات پہ انعامات کیے جا رہا ہے. ذرا سوچو جو گناہ گاری میں اتنا مہربان ہے، جب ہم نیکی کے راستے پہ چل پڑیں گے تب اس کی مہربانیوں کا عالم کیا ہو جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ. حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. چھوٹی سی بات نہیں. دیکھیے ہم زندگی میں بار بار کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے. کئی بار کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اور ہم سب نے واپس اللہ کی طرف جانا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا کوئی بیٹا یا بیٹی، جگر کا ٹکڑا، کوئی عزیز رشتہ دار، ماں باپ یا کوئی بھی ایسا فرد جس کی موت اس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتی ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے کی خبر اس بندے تک پہنچنے سے پہلے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور گھیرا ڈال، اور تم نے صرف یہ دیکھنا ہے جیسے ہی یہ خبر غم اس کے پاس پہنچتی ہے وہ کرتا کیا ہے، وہ کہتا کیا. تو وہ خبر غم ہم تک پہنچنے سے پہلے فرشتے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. یوں سمجھ لیں سلیس زبان میں کیمرے شیمرے ہمارے اوپر سیٹ کر لیتے ہیں، ہمارے ایکسپریشن دیکھنے کے لیے، ہمارے الفاظ ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتے ہمارے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں. وہ خبر غم ہم تک پہنچتی ہے، فرشتے ہمارے الفاظ نوٹ کرتے ہیں، جو کچھ ہماری زبان سے نکلتا ہے. لہذا اس وقت آپ نے محتاط رہنا کہ جب بھی کسی کی وفات کی خبر آپ تک پہنچے، کسی عزیز رشتہ دار کی، کسی فیملی ممبر کی، تو اس وقت زبان سے جو نکلنا ہے اس وقت آپ نے بی کیئرفل، اس وقت بہت زیادہ محتاط ہو جانا. حضور نے فرمایا فرشتے بندے کو دیکھتے ہیں، اس کے الفاظ دیکھتے ہیں، اس کے تاثرات دیکھتے ہیں، اور جب وہ کہہ بیٹھتا ہے پھر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اور اب دیکھیں اللہ کو ہم سے کتنی محبت. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے کو غم کی خبر پہنچ گئی؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار پہنچ گئی. اس نے سن لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا اس نے سن لی. غمگین ہوا؟ عرض کی مولا غمگین ہوا. دکھی بھی ہوا؟ پروردگار اسے بہت دکھ ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کھڑا تھا تو اسے کھڑا نہیں رہنے ہوئے، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور زمین پہ بیٹھتا چلا گیا. پروردگار اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانا شروع ہو، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کس جگہ پہ. اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ میرے بندے نے اس وقت زبان سے کچھ کہا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار اس نے کہا. اللہ پوچھتا ہے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اس نے جیسے ہی یہ خبر سنی اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں، میں بھی اللہ کے لیے تھا، وہ جو چلا گیا وہ بھی اللہ کے لیے، اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے واپس جانا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اتنے دکھ، اتنے غم اور اتنی تکلیف کے باوجود میرے فرشتے نے یہی کہا. عرض کہتے ہیں پروردگار بالکل اس نے یہی الفاظ کہے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بس مجھے وہ بندہ بھی پسند آ گیا، اس کے الفاظ بھی پسند آ گئے، وہ بندہ ابھی تک زندہ ہے، لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، کہ میرے جس بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے خبر غم سن کے،
اے میرے فرشتوں ابھی اور اسی وقت سے میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر محل کی تعمیر شروع کر دی جائے۔ معلوم ہوا یہ ہم ایک دفعہ کہہ دیں تو ہمارا ایک دفعہ کہنا ہمیں جنتی بھی کر دیتا ہے، جنت میں ایک محل کا مالک بھی بنا دیتا ہے۔ پتہ چلا جب بندہ کہتا ہے نا ہم اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دیا، سب کچھ میرے حوالے کر دیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، پھر اس بندے کے لیے دنیا میں دکھ نہیں رہتا، غم نہیں رہتا، مصیبت نہیں رہتی، پھر اسے مصیبتوں میں بھی لطف آتا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم جو کچھ ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، ہماری آل اولاد، ہماری زمینیں جائیدادیں جاگیریں، ہمارے بینک بیلنس، ہماری جمع پونجیاں، ہمارے گھر کے اندر لگی ہوئی تمام سہولتیں سب اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ وہ جب چاہے واپس لے لے، اور جب ہم کہتے ہیں نا یہ اللہ کے لیے ہیں، پھر ان کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، پھر اس دل کو اطمینان ملتا ہے کہ اسی کے لیے تھیں، اسی نے لے لی ہے، اور جب وہ چاہے گا دوبارہ اس سے بھی اچھی عمدہ اور بہتر عطا فرما دے گا۔ اسے کہتے ہیں توکل، اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کرونا آیا، احتیاطیں ہم نے کی، کرنی بھی چاہیے تھی، بہت سی احتیاطیں ایسی کی جنہیں بعد میں ہمیں پتہ چلا جی یہ تو ویسے ہی تھی، ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں، بہت سی ایسی کی جو کرنی بھی چاہیے تھی۔ میرا ایک دوست ہے، جب سے کرونا آیا اس نے گھر کے برتن استعمال نہیں کیے، ڈسپوزیبل گلاس، چمچے، پلیٹیں استعمال ہوئی، بڑی احتیاط ہے۔ 4 مہینے میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، ہر وقت چہرے کے اوپر ایک نہیں 2 ماسک ہوتے تھے، ایک عام ماسک اور اس کے اوپر N95 ماسک جو 500 روپے کا ملتا۔ لیکن ایک دن مجھے خبر ملی کہ اسے کرونا وائرس ہو گیا ہے اور وہ قرنطینہ کے اندر ہے۔ اس کے مقابل میں نے ایک بندہ دیکھا، سرائے عالمگیر نہر کے کنارے پہ پھاٹک کے پاس اس کی کلفیوں والی ریڑھی ہے، اور اس کی کلفیوں والی ریڑھی کے اوپر جو لکڑی کی کلفی ڈیکوریشن کے لیے اس کے اوپر ایک سلور کا گلاس اس طرح الٹا کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس گلاس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاس ایک نلکا ہے ٹھنڈے پانی کا نہر کے کنارے پہ، جو بندہ آئے یہاں سے گلاس لے، نلکے سے پانی لیے اور واپس اس کلفی کے اوپر الٹا کر۔ میں نے بھی اسی گلاس سے پانی پی، اسی گلاس کو کلفی کے اوپر سے اٹھایا، پانی پیا، اس کے اوپر الٹا رکھ دیا۔ بسیں رکتی تھیں، پتہ نہیں کتنے لوگ روزانہ، اسے ہو سکتا ہے 100 افراد اس گلاس سے پانی پیتے، اور اس گلاس کے اوپر کچھ نشانات ایسے تھے جو پکے اور مستقل تھے، یعنی کہ اسے دھونے کی زحمت بھی کم ہی کی جاتی تھی۔ وہ لوگ پانی پیتے تھے، کھنگالتے تھے، وہی اس کا دھونا ہوتا تھا۔ تو جب اسے قرنطینہ ہوا، اسے اگلی دفعہ میں نے اس کلفی والی ریڑھی کے پاس روک کے اس گلاس سے پانی پیا۔ تو پانی پینے کے بعد میں نے اس کلفی والے سے پوچھا کہ تم بھی اسی گلاس سے پانی پیتے ہو؟ اس نے کہا روزانہ دن میں کئی دفعہ پیتا ہوں۔ میں نے پوچھا کتنے لوگ پانی پیتے ہیں؟ اس نے کہا کم از کم میرے خیال میں 70-80 لوگ روزانہ پانی پیتے ہوں گے، 100 بھی پی سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا تمہیں کرونا نہیں ہوا؟ وہ کہتا ہے جی یقین جانیے جب سے یہ شروع ہوا ہے نزلہ زکام ایک طرف، مجھے کبھی چھینکنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، حضور کا فرمان سچا ہے، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ جو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ پھر اس بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ حاضر قیاس میرے محترم سامعین، ہم جو قربانیاں کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں پروردگار یہ قربانی تیرے لیے ہے، اللہ کی ذات اگر یہ بات دل کی گہرائی سے کہی جائے اگلے سال دوبارہ قربانی کی توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ اور جس کی قربانی اپنی ذات کے لیے ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، یہ ثابت بھی کر کے دکھانا ہے، صرف زبانی نہیں کہنا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ قربانی اللہ کے لیے، پھر اسے ذبح کرتے ہیں، اس کی گردن پہ چھری پھیر دیتے ہیں، تو وہ بھی ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر پڑھ کے چھری پھیرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو چھری پھیرتے ہوئے پڑھتا ہو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار، نہیں، سارے بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھتے۔ مومن مسلمان ہیں حضور کا کلمہ پڑھنے والے، پھر اس کی کھال اترتی ہے، گوشت کی ڈھیریاں لگ جاتی ہیں، اب ثابت کرنے کی باری ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے قربانی۔ وہی تو اصل مرحلہ ہے، فائنل میں تو اب ہم پہنچے ہیں،
وہ تو پہلا میچ تھا جب ہم نے کہا مولا قربانی تیرے لیے، اب فائنل ہے جب گوشت تقسیم کرنے کی باری آئی ہے، مگر گوشت اللہ کے لیے تقسیم کرنا بڑا مشکل ہے۔ پھر ہم اس جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، نہیں وہ بندہ ہم سے ناراض ہے، اس کے گھر نہیں دیں، وہ ہماری شادی پہ نہیں پہنچا تھا، اس کے گھر بھی نہیں جانا، اس نے ہمیں کبھی نہیں دیا، ہم نے اسے بھی نہیں دینا، اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، اس کے ساتھ میری ناراضگی ہے، لہٰذا ہم نے نہیں دینا، نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا، پہلا حصہ خود رکھ لو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، دوسرا حصہ اپنے تمام رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوستوں میں تقسیم کرو، چاہے ان سے راضی ہو یا ناراض ہو، تقسیم اللہ کے لیے کرنا، اور تیسرا حصہ غرباء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دو۔ اگر ہم اس فائنل میں بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کریں، اپنی انا اور نفسانیت کو ایک طرف پھینک دے، تو گویا کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے، زبان سے بھی کہا مولا تیرے لیے ہے، ذبح کرتے ہوئے بھی اس کا نام لیا، اور تقسیم کرتے ہوئے بھی بتایا پروردگار ناراضگیاں ایک طرف رکھ کے جب تقسیم کی باری آئی ہے تو وہ بھی ہم نے تیری رضا کے مطابق تقسیم کر دیا۔ لہٰذا اپنے ناراض رشتہ داروں کے گھر ضرور گوشت بھیجیں تاکہ ثابت ہو جائے آپ اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کریں۔ وہ لیں یا نہ لیں ان کی مرضی، بھئی رزق کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے وہ نہ کھولے تو بدقسمتی آپ کی نہیں، بدقسمتی اس کی ہے کہ رزق کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا اور اس نے کھولنا بھی گوارا نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کریں گے تو تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو میرے محترم سامعین، آئیے اپنی قربانیوں کو خالصتاً اللہ کے لیے کر، اور جو قربانی خالص اللہ کے لیے ہوگی، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اگلے سال اللہ اسے بہتر اور عمدہ قربانی کی توفیق دے گا۔ اور حضور نے فرمایا صحیح قربانی کرنے والا جب قیامت کے دن مر کے اٹھے گا، رآہ قائماً علی راس قبرہ، وہ اپنی قربانیاں دیکھے گا، ادھر اس کی آنکھ کھلی ہوگی، ادھر اس کی ساری قربانیاں اس کے سامنے کھڑی ہوں گی، اور وہ اپنی قربانیوں کے اوپر سوار ہوگا، اور اس کی قربانی اسے پل صراط سے گزارے گی، میدان حشر سے گزارے گی، اور حساب و کتاب سے گزارتی ہوئی سیدھی جنت الفردوس کے اندر پہنچا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح، اصلی اور حقیقی معنوں میں صرف اپنی رضا کے لیے قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔